اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے بابرکت دنوں سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اور آپ کے ارشادات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کا معیار بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آج کے درس میں جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور رکھے۔ اس حدیث میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات ذکر کرنے سے رک نہیں سکتا کہ دیکھیں صحابہ کے دل میں کتنی تمنا تھی اور کتنی خواہش تھی کہ وہ اپنی اس زندگی کو ایک کامیاب زندگی کے طور پہ گزاریں، اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا وقت آئے تو ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت لکھ دی جائے۔ ایک صحابی نہیں، دوسرا صحابی نہیں، ہر صحابی یہ سوال کرتا تھا، لیکن یہ حدیث کی ترتیب میں یہ دوسری حدیث آ گئی ہے کہ ایک صحابی نے ایک سوال کیا کہ کیسے جنت میں جا سکتا ہوں، مجھے اس کے راستے بتائیے۔ دوسرا صحابی بھی آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے، مجھے ایسا طریق بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور میں دوزخ سے دور رہوں۔ تو یہ تمنا اور یہ خواہش یہ ایک بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ ہر مومن کے دل میں، ہم میں سے ہر شخص کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم ان راہوں کی کھوج لگاتے رہیں، ان طریقوں کا پتہ معلوم کرتے رہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جانے کا موجب بن سکیں، جن پر چلنے سے جنت نصیب ہو، دوزخ سے بچ جائیں، نیکی اور تقوی کے راستے ہمیں کس طرح پتہ لگائے، یہ ہم کوشش ہوتی ہے۔ تو اس پر جب صحابی نے ایک اور موقع پہ الگ الگ صحابی ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، تو جب انہوں نے پوچھا تو اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس میں کچھ بعض باتوں کا اعادہ ہے، بعض کا اضافہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دیکھو پہلے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی اور مشکل بات پوچھی ہے، کہ تم نے یہ سوال کیا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے اور بڑی مشکل ہے اس کا مختصر سا جواب دینا۔ مشکل تو کوئی بات نہیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے اور ہمیشہ وہ بیان فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے اظہار فرمایا کہ بہت اہم سوال ہے جو تم نے کیا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق کسی انسان کو دے تو یہ بات کوئی مشکل نہیں، یہ آسان ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ایسے اعمال کر سکتا ہے، ایسے طریقوں کی پیروی کر سکتا ہے جو اسے سیدھا جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو کون سے طریقے ہیں وہ ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے، ہمیں یاد بھی رکھنے چاہیے، اور صرف علم کافی نہیں بلکہ ان طریقوں پر چلنا چاہیے، ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ کون سی ہدایت؟ ایک ہدایت کل کے درس میں گزر چکی ہے، آج کے درس میں جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اگلا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ آسان بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1 کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ تعالیٰ کے سب حکموں کی اطاعت کر۔ عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر فنا کر دینا، ان میں ایسا عمل کرنا کہ کسی بات میں کمی نہ رہ جائے، پوری طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، اپنے نفس کو مار کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ ایک قسم کی عبادت ہے۔
تو یہ فرمایا کہ عبادت کر. یہ بڑا جامع لفظ ہے. عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے ساتھ کی جائے. تو فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت کر. تو دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی اور اس حدیث میں بھی یہ بات سب سے پہلے بیان کی کہ نجات کا رستہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جاننا، ان پر عمل کرنا اور ان پر ثابت قدمی سے قائم رہنا، یہ عبادت ہے اور یہ جنت میں جانے کا قطعی اور یقینی ذریعہ ہے. پھر فرمایا کہ عبادت کی ایک صورت فرمایا کہ عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا جائے تو عبادت ناقص ہو جاتی ہے، عبادت کا روح ختم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی نہ شریک ٹھہراؤ. اور پھر فرمایا کہ نماز باقاعدہ پڑھو. نماز کی پابندی اتنی اہم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں بار بار آتا ہے. دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ بعض نمازوں میں پابند ہوتے ہیں، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کمی کرتا ہے. پھر بعض دنوں میں بڑے باقاعدگی کر لیتے ہیں، پھر سستی آ جاتی ہے. رمضان آتا ہے تو لوگوں کو جگاتا ہے، لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں. تو ہر طرف نماز اور عبادت کا زور شور ہوتا ہے. لیکن بسا اوقات دیکھا جاتا ہے نہایت افسوس کے ساتھ کہ رمضان گزر جاتا ہے تو نماز کا وہ اہتمام نہیں رہتا، وہ پابندی نہیں رہتی، وہ خیال نہیں رہتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا کہ جنت میں جانے کی کلید یہ ہے. ایک اس میں سے یہ بات آپ نے بنائی کہ نماز ادا کرو اور باقاعدگی سے اس کا اہتمام کرو. اور پھر اس کے بعد دوسرے رکن کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. جس پر زکوٰۃ واجب ہو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اسلام کے ایک بنیادی حکم کی نفی کرتا ہے اور وہ پھر قسموں سے اللہ تعالیٰ سے نجات کی دعا کر سکتا ہے اور خواہش کر سکتا ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، اسلام کی بنیادی رکن ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو. کہ رمضان جب آ جاتا ہے اس میں ہر عاقل بالغ صحت مند انسان کو روزے رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی رعایتیں دی ہیں. سفر کی حالت میں اور کام ہے، مریض ہو جائے پھر اس کی اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے. تو سہولتیں اور آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں قائم کی ہیں. لیکن عمومی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے. جو آدمی 3 وقت کی روٹی کھانے کا عادی ہو، وہ ایک وقت پر آ جائے کہ صبح سحری میں کھانا کھا لیا پھر شام تک کچھ نہیں کھانا، بڑی مشکل بات ہے. لیکن کوئی ایسی ناممکن بات بھی نہیں. کبھی بھی روزہ رکھ کر کسی کے مرنے کا نہیں کبھی سنا کہ ایک انسان نے روزہ رکھا اور بھوک کی وجہ سے مر گیا. حالانکہ اسلام میں ہے کہ ایسی صورت میں تو انسان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ روزے کا اہتمام کرنا بالعموم اور بغیر کسی جائز عذر کے روزہ نہ چھوڑنا یہ ضروری ہے. اس کا اہتمام کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید بات نیکی کی یہاں یہ بتائی کہ اگر انسان کو زیادہ راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرے. بیت اللہ کا حج کرنا ایک بہت بڑی نیکی، بہت بڑی سعادت اور انسان کے حق میں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ اس نیکی کو بھی آپ نے اس نے شامل کیا. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 4 یا 3 باتوں کو ہمیشہ انہی کو نہیں دہرایا، بلکہ حالات کی مناسبت سے
اور موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے یا جس جو بات کو آپ نے اس وقت مناسب سمجھا مزید ہدایت مختلف آپ مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا تو مختلف نوعیت کی نصائح کی ہیں، تو ساری باتیں صحیح ہیں اور ان سب کو یکجائی طور پر دیکھتے ہوئے انسان کو ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسی احادیث ہیں جو ہمارے لیے ہماری منزل کے راستہ بڑا آسان بنا دیتی ہے، راستہ کھول دیتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کس کو خواہش نہیں، ہر ایک کو ہے۔ تو اگر ہے سچی خواہش ہے تو ان ذرائع کو اختیار کریں جو احادیث میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔